مباشرت کس نیت سے کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وصایہ میں لکھا ہے کہ جب کبھی ارادہ مباشرت ہو تو اس نیت سے مباشرت کی جائے کہ زنا سے باز رہوں گا اور دل کو ادھر ادھر بھٹکنے سے فراغت ہوگی اور اولاد نیک بخت ہوگی۔ اس نیت کے ساتھ صحبت کرنے میں ثواب بھی ملے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو جماع کی حالت ایسی ہے جیسی غذا کی، غرض یہ کہ وقتاً میں بیوی غذا اور دل کی طہارت کا سبب ہے۔ اس وجہ سے جس شخص کی نظر اجنبی عورت پر پڑے اور اس کا نفس اس کی طرف شیک ہو، اس کو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے صحبت کرے کہ صحبت کرنا دل کے وسوسہ کو دور کر دے گا، اور فرمایا کہ عورت جب سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے، پس جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اس کو اچھی معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی سے صحبت کرے کہ اس کے پاس بھی وہی بات ہے جو دوسری عورت کے پاس ہے۔ محترم ناظرین، آئیے آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ مباشرت سے قبل کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نمبر 1، مباشرت اس وقت کرنی چاہیے جب کھانا ہضم ہو چکا ہو، تاہم پیٹ بالکل خالی بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے حرارت عزیزی اور روح زیادہ تحلیل ہو جاتی ہے اور اعضائے رئیسہ سخت کمزور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو اس سے فارغ ہو لینا چاہیے، کیونکہ شدید پیشاب کی حالت میں صحبت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 3، پاخانہ کی حاجت کے وقت جمع کرنے سے بواسیر وغیرہ کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، نزلہ زکام اور بخار کی حالت میں جمع کرنے سے بدن میں حرارت بڑھ جاتی ہے اور دق کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ نمبر 5، آنکھیں دکھنے کی حالت میں صحبت کرنے سے آنکھوں میں زخم اور سفیدی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، بھرے پیٹ کی حالت میں صحبت کرنے سے اول تو انزال جلد ہو جاتا ہے، دوسرا ذوف، معدہ و ورم، جگر اور پیٹ کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، خوف اور پریشانی کی حالت میں مباشرت نامردی کو جنم دیتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خوف بجائے خود عضو میں مکمل انتشار پیدا نہیں ہونے دیتا اور طبیعت مباشرت کی طرف رجوع نہیں کرتی۔ نمبر 8، نشہ کی حالت میں مباشرت کرنے سے جسم میں بہت زیادہ قوت اور حرارت خارج ہوتی ہے، جس سے بعد میں بہت کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کی بیماریوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، سخت گرمی اور سخت سردی میں مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں حالتوں میں انسان کسی نہ کسی عارضے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جس کمرے میں مباشرت کی جائے اس کا درجہ حرارت خوشگوار ہونا چاہیے۔ سردیوں میں کمرے کو گرم رکھنے اور گرمیوں میں ٹھنڈا رکھنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ نمبر 10، جس دن مباشرت کرنے کا خیال ہو اس دن مرد کو چاہیے کہ وہ طاقتور غذائیں، گوشت، انڈا، دودھ وغیرہ استعمال کرے۔ اس دن غسل کر کے خوشبو بھی استعمال کرے۔ شام کو پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے اور کھانے کے تقریباً 3 گھنٹے بعد مباشرت کرے۔ نمبر 11، سخت محنت اور تھکاوٹ کے بعد مباشرت سے کمزوری پیدا ہوتی ہے، لہذا ان صورتوں میں مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 12، نیز مباشرت مکمل آزادی اور بے فکری کے ماحول میں کرنی چاہیے، جب تک مباشرت کی حقیقی خواہش نہ ہو اور عضو میں مکمل انتشار اور سختی نہ ہو۔ مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مباشرت سے قبل وضو کے بارے میں جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ مباشرت کرنے سے پہلے آدمی وضو کا اہتمام کرے۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں سونے کے آداب میں ہے کہ انسان کے لیے باوضو سونا بہتر ہے،
باروایت بخاری جلد۔ دوسری حدیث میں وضو سے رہنے والے کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی علامت قرار دیا ہے، اس لیے وضو بندے اور اللہ عز و جل کے مابین ایک راز ہے۔ مباشرت کی تیاری میں کن امور کا خیال رکھنا چاہیے؟ نمبر 1، شوہر اور بیوی دونوں باطہارت اور باوضو ہوں۔ نمبر 2، احتلام والا بغیر غسل اور پاکی کی اپنی زوجہ کے پاس نہ جائے، ورنہ لڑکا دیوانہ اور بخیل پیدا ہوگا۔ نمبر 3، غذا کھانے کے 3 گھنٹے بعد کا وقت نہایت موزوں ہے۔ نمبر 4، خوشبو لگانا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا خوشبو کا استعمال ضروری کیجیے۔ نیز فریقین کا خوشبو سے معطر رہنا لذتوں میں زیادتی کا باعث ہوتا ہے۔ نمبر 5، اگر کمرہ میں دینی کتب اور قرآن پاک موجود ہوں تو ان پر کپڑا وغیرہ ڈال دیا جائے۔ نمبر 6، قبلہ رو نہ رہے، یہ احترام قبلہ کے خلاف ہے، لہذا اس کی طرف نہ منہ ہو نہ پشت۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔